اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں کہ آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے سبق کے ساتھ اپنے چینل جرنی آف قرآن میں حافظ عثمان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم نے اپنی 2 آیات کو دیکھنا ہے کہ ان آیات میں ہمارے پاس کون سے رولز اور قواعد ہیں جن کو ہم نے پڑھتے وقت مد نظر رکھنا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں، ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، تو کائنڈلی ہمارے چینل جرنی آف قرآن میں حافظ عثمان کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اگر آپ آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر جو کہ ہیں 0316852688 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا۔ اب سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ہے لام پر کھڑا زبر، اور کھڑا زبر کے اوپر ہمارے پاس یہاں پہ ہے مد، تو ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہاں پہ میم ساکن، اور میم ساکن کے بعد نون اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا۔ صاد ہمارے پاس مستعلیہ میں سے ہے، مستعلیہ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، یعنی اپنے منہ اور آواز کو کھول کر۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہوگا، با کے اوپر 2 پیش، اور 2 پیش کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ ہے، یہاں پہ ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس میم مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب غنہ سے کیا مراد ہے کہ غنہ کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنی آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھنا ہے، اور غنہ کو 2 سیکنڈ تک لمبا کیا جاتا ہے۔ مم، غنہ کرنے کے بعد الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے، 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس سین سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہے، اور واو مدہ کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ہے تو، وقفی مطلق کی علامت ہے، یعنی یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ مگر واو مدہ ہے تو یاد رہے کہ حروف مدہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ واللہ سریع الحساب۔ لام آف اللہ سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو اس لام آف اللہ کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اپنی منہ اور آواز کو کھول کر، اور دوسرا لام کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ سین کو سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، را کے نیچے زیر تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ عین، الف اور حمزہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ ان کو قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف کہتے ہیں، تو ان کی ادائیگی کے وقت اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ ان کو اپنے اپنے مخرج سے ادا کیا جائے۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ ہے ہا، تو اس کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے۔ ہا اور ہا بھی ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، قریب الصوت حروف ہیں، تو ان کو بھی ادا کرتے وقت اپنے اپنے مخرج سے ادا کیا جائے۔ نیکسٹ ہمارے پاس دوبارہ سین سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے، مگر وقف میں با کو کر دیں کہ ساکن، اور اس الف مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور وقف میں با ہو جائے گی ساکن، اور یہاں پہ ہم قلقلہ کر کے پڑھیں گے حساب۔ اور قلقلہ سے مراد کیا ہے کہ ہمیں اپنی آواز واپس لوٹتی ہوئی سنائی دے گی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ ذال نرمی سے ادا کریں گے، را کے اوپر پیش، پہلے را کو پڑھنا ہے پر یعنی موٹا، منہ اور آواز کو کھول کر۔ نیکسٹ ہمارے پاس لام آف اللہ سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، تو اس لام آف اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا اپنی منہ اور آواز کو کھول کر۔ لام پر کھڑا زبر ہے، 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، مگر یا مدہ کے اوپر ہمارے پاس مد ہے، تو ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس الف سے پہلے زبر الف مدہ، 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی ناک میں لے جا کر پڑھنا ہے۔ عین اپنے مخرج ادا کریں گے، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہے، 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ دا کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف میں تا کو ساکن کر دیں گے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ فَمَن نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کا قاعدہ ہے، اور اخفا کے قاعدے میں غنہ ہوتا ہے، یہاں پہ ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ عین اپنے مخرج سے ادا کریں گے،
یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے زبر واو لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زبر یا لین اس کو بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے یعنی جلدی سے. الف سے پہلے زبر الف مدہ مگر الف کے اوپر ہے مد تو ہم نے اس کو 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. فا نرمے سے ادا ہونے والا حرف ہے تو فا کو ہم نرمے سے ادا کریں گے. عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے یا مدہ مگر وقف میں ہا کو کر دیں گے ساکن اور اس یا مدہ کو 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. اور اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو ہا وقف میں واضح ادا ہوگی. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ. وَمَن تَأَخَّرَ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے غنہ کر کے پڑھیں گے. خوا مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑھنا ہے. منہ اور آواز کو کھول کر را پر زبر ہے تو را کو بھی موٹا پڑھا جائے گا. الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے اور اس کے اوپر ہے مد تو ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. فا کو نرمے سے ادا کریں گے. عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھیں گے. قاف مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑھیں گے. وقف مطلق کی علامت ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو کھڑا زبر کے ساتھ ہی پڑھنا ہے کیونکہ یہ بھی وقف میں تبدیل نہیں ہوتا. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. قاف مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑھیں گے. منہ اور آواز کو کھول کر لام اف اللہ سے پہلے حرف کے اوپر پیش تو اس لام اف اللہ کو بھی پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. منہ اور آواز کو کھول کر لام کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. عین اپنے مخرج سے ادا کریں گے. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہے اور واو کے اوپر ہمارے پاس مد ہے تو ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد حمزہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہے یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا بغیر غنہ کے پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زبر یا لین ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھیں گے یعنی جلدی سے. ہا اپنے مخرج سے ادا ہوگا. را کے اوپر پیش را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ مگر وقف میں نون کو کر دیں کہ ساکن اور اس واو مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 3 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. اب ایک مرتبہ اپنے اس سبق کو رواں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم.